سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا قوله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو کہ وہ کسی شخص کو، کسی بندے کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود دنیا خوب دے رہا ہے اور جو اس کی چاہتے ہیں اسے وہ مل رہا ہے، تو یہ خیال رکھو کہ یہ استدراج ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقیقت اور ایک سچائی کی طرف توجہ دلائی اور ایک غلط فہمی کا ازالہ فرمایا. ایک سچائی، ایک حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ عام طور پہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی زندگیاں اللہ کی نافرمانی پر ہوتی ہیں اور خوب نعمتوں میں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں اللہ کی مخالفت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ دنیا کے لحاظ سے وہ بڑے خوشحال ہوتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ ان کی تو اس دنیا میں ساری چاہتیں پوری ہو رہی ہیں، جو خواہش کرتے ہیں وہ پوری ہو رہی ہے. ہر آئے دن وہ آگے بڑھ رہے ہیں، خوشحالی ہو رہے ہیں، نعمتوں کی فراوانی ہے، اسٹیٹس ہے، آسائش آرائش ہے، بظاہر وہ لگتا ہے. تو اس سچائی کی، اس حقیقت کی طرف توجہ دلایا کہ یہ خیال نہ کرنا کہ یہ ان کی دنیا کا انہیں ملنا کوئی ان پہ اللہ کا کرم ہے یا اس پر کوئی اللہ کی مہربانی ہے یا ان پر کوئی اللہ کا فضل ہے یا یہ کہ اللہ ان سے بڑا راضی ہے یا یہ ساری چیزیں ان کے لیے بڑی خیر کی چیزیں فرمانا. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایسے جھیل ہے اور اس جھیل کا بسا اوقات نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسی نافرمانی میں زندگی گزرتی ہے اور مست رہتا ہے اور کوئی اسے احساس نہیں ہوتا، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر یہ ایسا مایوس ہوتا ہے کہ سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا، توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، معافی بھی نہیں ہوتی. اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی ہے جو آزمائشوں میں ہے، جو امتحانات سے گزر رہا ہے، لیکن ہے اللہ کا فرما بردار. فرما اس سچائی کو اپنے سامنے رکھنا اور حقیقت کو نہ بھولنا کہ ہر آزمائش میں ہونے والا وہ کوئی اللہ کی ناراضگی نہیں ہوتی. ہر آزمائش اور ہر امتحان اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، یہ نہیں کہ اس پہ اللہ کا کرم اور فضل نہیں ہے. بس اوقات اللہ کے فرما بردار کسی آزمائش میں ہے تو یہ آزمائش بھی اس کے حق میں اللہ کی رحمت اور اللہ کا کرم ہے، اور اللہ کا نافرمان نعمتوں کی فراوانی میں ہے تو یہ نعمتوں کی فراوانی بھی اس پر عذاب کی ایک قسط ہے، عذاب کی ایک شکل ہے. یہ ایک حقیقت
یہ ایک سچائی کی طرف توجہ دلائی کہ غلط فہمی میں نہ رہنا کہ نافرمانیوں کے ساتھ جو تمہیں دنیا مل رہی ہے یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں جو زندگی گزار رہا اور پھر دنیا میں اس کی چاہتیں پوری ہو رہی، یہ کوئی اللہ کے راضی ہونے کی علامت نہیں۔ اور اسی طرح اس کے بالمقابل ایک شخص اللہ کا فرما بردار ہے، متقی ہے اور پرہیزگار ہے، لیکن اس پر آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں، بیماریاں بھی ہیں۔ خیال رکھنا یہ اللہ کی ناراضگی نہیں، ایسا نہیں کہ یہ اللہ کی رحمت سے گر گیا، یہ نہیں کہ اس پہ اللہ کا کرم اور فضل نہیں، اس کی یہ تکلیف، یہ آزمائش بھی اللہ کا کرم کی ایک شکل ہے۔ اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ کریم کو یہ دیکھو کہ کسی بندے کو وہ نواز رہا ہے اور اس کی نافرمانیوں کے باوجود اس کی چاہتیں پوری کر رہا ہے، فرمایا یہ اللہ کا فضل نہیں، فہو استدراج، یہ تو ایک ڈھیل ہے۔ اور پھر قرآن کا یہ ارشاد ہے کہ جب اللہ کو وہ لوگ بھول گئے، اللہ کی نصیحت کو، اللہ کے پیغام کو بھول گئے، تو اللہ نے ان کے لیے دنیا کے ہر دروازہ کھول دیے، ادھر سے بھی آ رہا، ادھر سے بھی آ رہا، ہر طرف سے آ رہا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ لیکن جب خوب غرور میں مبتلا ہو گئے، اترانے لگے اور سرکشی کی انتہا کو پہنچے، اخذناہم بغتۃ، اچانک اللہ نے ایسا پکڑا کہ سنبھلنے کا موقع بھی نہیں، کہ توبہ کر لیتے، معافی مانگ لیتے، اپنی غلطیوں اور گناہوں کا احساس ہوتا، اسی مستیوں میں رہے اور اسی حال میں موت آ گئی اور ہمیشہ کی ہلاکت اور ہمیشہ کی بربادی اس کے سر آ گئی۔ نافرمانیوں میں جیا، اس پہ مر گیا۔ اور بس اوقات یہ نافرمانیاں تو آدمی کو ایمان سے بھی محروم کر دیتی، خاتمہ بھی اچھا نہیں رہتا۔ اس کے بالمقابل بس اوقات آدمی کوئی غلطی کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے اور فوراً ہوش آ جائے، فوراً معافی مانگنے لگ جائے۔ بس اوقات وہی آزمائشیں اس کی خطاؤں کی معافی کا ذریعہ، اس کے دل کی نرمی کا ذریعہ، اس سے بس اوقات اس کا غرور ٹوٹتا ہے، تکبر ٹوٹتا ہے، بڑائی ٹوٹتی ہے، ہوش آ جاتا ہے کہ میں انسان ہوں، محتاج ہوں، تو وہ اس کے حق میں رحمت، اس کے حق میں خیر کہ ہوش آ گیا، سمجھ آ گئی۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچائی کی طرف توجہ دلائی کہ ایسا بالکل نہ سمجھنا کہ کوئی نعمتوں میں اور اپنی چاہتوں میں زندگی گزار رہا کہ شاید کہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے، ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا نافرمان ہے اور اس پر اسے نعمتیں مل رہی ہیں، تو اسے تو خوب ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کا نافرمانی پہ زندگی گزار رہا اور اسے خوب اس کی چاہتیں پوری ہو رہی، اسے تو خوب اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی بڑی ناراضگی کی شکل ہے، اسے خوب اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کریم کہہ رہے اگر اندیشہ یہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ کفر کے راستے پہ آ جائیں گے تو میں اپنے نافرمانوں کو اتنا دیتا کہ ان کے چھت بھی، ان کی سیڑھیاں بھی اور ان کے بستر بھی اور ان کے تکیے بھی سبھی کو سونے چاندی کے بنا دیتا۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ سارے انسان کفر کے راستے پہ آ جائیں گے، کافروں کی یہ ترقی اور خوشحالی دیکھ کر، دنیا کی یہ ٹھاٹ باڑ دیکھ کر، اگر یہ نہ ہوتا تو میں ان کافروں کو اور اللہ کے نافرمانوں کو، اپنے نافرمانوں کو اتنا دیتا
کہ ان کے گھروں کی چھت، سیڑھیاں، تکیے سب سونے چاندی کے ہو جاتے. یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. اور فرمایا یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں، اس لیے کہ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب دنیا ہے. اور اس دنیا کا مل جانا یہ کوئی اللہ کی راضی ہونے کی علامت نہیں. وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت یہ بڑھیا چیز ہے، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، چاہے اس کے پاس دنیا ہو یا نہ ہو، لیکن ہے اللہ کا فرما بردار، ہے اللہ کا متقی اور پرہیزگار، یہ خوش نصیب آدمی، یہ قابل رشک. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچائی کی طرف، اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ آدمی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ نافرمانیاں بھی چل رہی ہیں اور چاہتے بھی پوری ہو رہی ہیں، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید سب ٹھیک ہو رہا. یہ نادان سمجھ بیٹھے کہ سب اچھا ہو رہا، سب اچھا نہیں ہو. نافرمانیوں کے ساتھ تو کبھی اچھا نہیں ہو. اللہ کے حکم توڑ رہا ہے اپنے کمانے میں، اپنی آمدنی میں، اپنے معاملات میں، اپنے معاشرت میں، خوب اللہ کو ناراض کر رہا، اور پھر دنیا مل رہی. یہ کچھ اچھا نہیں، یہ کچھ اچھا نہیں ہے. اس سے تو اللہ سے اور زیادہ ڈرنے کی بات ہے کہ اس پر پکڑ بڑی سخت آئے. اللہ تعالی ہر حال میں اپنی فرما برداری اور تقوی کی زندگی نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی. نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد